خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے اچھی کہہ دے سبحان اوے کمپنی دے نویں شیر نے ماڈل 2022 گد کے کہا سبحان اللہ خدا دے بندے خدا تو ڈر دے وے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے وے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے ظلم کسے تے کریں دے نہیں گل دیاں دے حق جو مریں دے نہیں گل ظلم اور میں بلا تخیر خطابہ سے دعوت دوں گا جماعت دی عظیم شخصیت بلبل قرآن فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد انعام اللہ عثمانی صاحب نے کہ وہ اپنے مخصوص اور مٹھڑے جے انداز سے اندر سانو رب دا قرآن اور سنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنان بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم آمینہ دلال آیا سینہ ٹھریا آمینہ دلال آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا مل کے کہو سبحان اللہ اے میرے بھائی قریب آجو اگے آجو بزرگ تے ٹیک لائی رکھن جوان تے ٹیک نہ لان یار جوان ہونے نال ٹیک نہ لان چلو اور کوئی 20 سالہ بعد تے خیر ہے تے بزرگاں دی تے چلو انہاں دی عمر ہے تے او بھی اگے آ جاؤ کیمرے دے پیچھے جڑے ٹیک لا کے بچے بیٹھے نے انہاں ذرا اگے لے آؤ ایتھے قریب آ جاؤ تسی بھائی بھی ذرا قریب آ جاؤ ایتھے ماشاءاللہ اے نویں اشعار ماڈل 2022 ٹلی سمالا نہیں آکھنی گج کے کہو سبحان اللہ آمینہ دلال آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیم جد ویکیاں تے ویک دی گرئی وے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی حلیم جد ویکیاں تے ویک دی گرئی وے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی اوے سادیاں تے گھر دی جگیر بنیا سادیاں تے گھر دی جگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دلال آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی ویڑ ویچی چلدا نواب سونائے وے پھلا ویچ پھل جو گلاب سونائے ویڑ بچ چلدا نواب سونائے
اوے پھلا وچ پھل جو گلاب سونا ہے اوے سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چن وال انگلی اٹھان دا سونا ہے وے ٹوٹ کر جگ نو وکھان دا سونا ہے چن وال انگلی اٹھان دا سونا ہے وے ٹوٹ کر جگ نو وکھان دا سونا ہے ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ اوے آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بڑھان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاماں اپنی رحمت دینال معاف فرمائے آج دا اے عظیم پروگرام جو کہ بھائی خلیل الرحمن دیو صاحب اور بھائی عبد الرحمن صاحب دیگر دوست احباب جنہاں نے اس پروگرام دے تمام انتظام کیتا یہ دے اندر حصہ پایا تعاون کیتا محنت کیتی اللہ سارے پائیاں دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے اور سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا سردار عابد صاحب اسی طرح برادر مکرم مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب دیگر معزز علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے علماء دیاں محنت اللہ قبول فرمائے سردار عابد صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ تواڈے اس کانفرنس دی آن بان شان حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ گجرانوالہ الحمدللہ تشریف لے چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسی طرح
انہوں حشاش بشاش رکھے، آباد اور شاد رکھے، اور اللہ مزید انہوں دے عمل اندر، علم اندر، عمر اندر برکت فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے ذمہ عنوان لگایا گیا کہ بندہ کدے بھول بھی تے جانا ہے، بندہ کدے اور بھول دے ہو کہ نہیں؟ کئی مسجد جو نکلنا ہے نا تے اونا آپ تے لئیے 150 والی تے پا کے جانی ہے باٹاڑی، تے باٹاڑی جدو پا کے نکلنا ہے تے کسی نے پھڑنا ہے بازو تو انہیں کہنا بھائی جی جوتی میری پا کے آگئے، انہیں کہنا میں بھول گیا سا، میں بھول گیا سا۔ کئیاں بندیاں نکلنا گڑیاں تے موٹر سائیکلاں تے آئے نے، انہیں پھر جیبیں ہاتھ مارنا ایتھے چابی سی ادھر کدھر، کیونکہ بندہ کدے بندہ بھول جو جاندا ہے، بھولن ہارا ہے، بڑیاں بڑیاں گلاں بندہ بھول جاندا ہے۔ اے جڑی بھول ہے نا، اے بھی اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے، انسان تے خاص فضل ہے جڑا بھول جانا ہے، اے بھی رب دی مہربانی ہے کہ بندہ بھول جاندا ہے۔ اچھا کس طرح مہربانی ہے؟ اگر بندہ بھولدا نہ ہوندا نا، کئی جوان ماں دی وفات دے بعد قبراں دے نال چمٹ کے روندے ہوندے، ماں دی جدائی دا غم نہ بھول سکدے، لیکن ایستا ایستا بندہ بھول جاندہ ہے۔ اسی طرح باپ فوت ہو گیا تے لوکاں وال ویکھ کے ایستا ایستا جین دا وال آ جاندہ ہے، بندہ ایستا ایستا باپ دی محبت نو بھولن لگ جاندہ ہے، اس دکھ نو بھولن لگ جاندہ ہے۔ اسی طرح اگر دو سکے بھائی لڑ پین تو ایک بھائی غصے چ کہندا ہے ساری زندگی میں تیرا منہ نہیں ویکھنا، میں مر جاواں، میری میت تے نہ ہی، تو مر گیا میں تیری چار پہنوں کندہ نہیں دینا، لیکن 2-4 مہینیاں بعد ایستا ایستا وہ اپنے بھائی دیاں گلاں بھول جاندہ ہے، پھر وہ آپس وچ محبت پیار صلح پھر ہو جاندی ہے۔ اگر بندہ بھولنا نہ ہوندا پھر بڑے بڑے انتشار جنہ دے قتل ہوئے نے، لوگ قتل بھی بھول جاندے نے، معاف کر دیندے نے، کئیاں دے رس رسے وے میاں بیوی دی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، 2-4 مہینے روسا رہے، آخر خامد بھی بھول گیا بیوی دیاں گلاں، بیوی بھی بھول گئی خامد دیاں گلاں، بچیاں دی خاطر پھر صلح ہو گئی۔ اے بھول بھی رب دی بڑی مہربانی ہے، لیکن اگر بندہ بھول جائے دین وچ بھول جائے، کئی تا اکائی بھول گئے نا، عید والے دن بھی مسجد نہیں ہوندی، انج بھی بندہ بھول نہ جائے، وہ تو اپنے مالک نو بھول گئے ہیں، انہیں کدے تیرا صبح دا ناشتہ تے بند نہیں کیتا، ظہر دا کھانا تے بند نہیں کیتا، مغرب دا کھانا تے بند نہیں کیتا، تو اپنے رب نو بھول گئے ہیں۔ رب نے کدے یہ تے نہیں آکھیا جے مینوں بھول گئے ہیں تو دن نہیں دن رہ گا، رات نہیں پینی، رب نے کدے یہ تے نہیں آکھیا مینوں بھول گئے ہیں ہن رات ہی رات رکھاں گا، دن نہیں چڑھن دیاں گا، رب نے کدے یہ تے نہیں آکھیا تو مینوں بھول گئے ہیں تے تیرے واسطے میں پانی ختم کر دینا ہے۔ اے اللہ دے بندے اپنے مالک نو انج نہ بھول کے او دا داری چھڑ دیں، اپنی اللہ دے گھر آ، اپنے مالک نو منا، اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ، تاکہ اللہ دنیا میں سونی بنا دے، اللہ آخرت بھی سونی بنا دے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، کی عنوان ہے بندہ کدے اچھی بولو بھول گئے ہو، بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ نبی پاک تے درود پڑھے گا، اللہ دنیا بھی سونی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی سونی بنا دیں گے۔ مال کے کائنات فرمان دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گلا کھچ رہے گلا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آ جائے آپ دی حدیث دے عمل کرنے انکار نہیں کرنا، کیونکہ مالک کائنات فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جڑی چیز سونے پیغمبر دے دے میں انہوں لے لو، جڑا کم نبی پاک نے نہیں کیتا یا جڑا عمل نبی پاک نے نہیں دیتا وہ عمل نہ کریا کرو، اللہ تعالیٰ تو ڈریا کرو، اللہ دا خوف تواڈے دل اندر ہونا چاہیے وے، اللہ دا ڈر تواڈے دل اندر ہونا چاہیے۔ ہن پتہ چل گیا نبی پاک جڑی بات فرما دے میں او دا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس تو دوریاں اختیار نہیں کرنیاں چاہیے۔ اگر بندہ انکار کر دے گا کی ہوئے گا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کہنے کار اندر دعوت دے گئے نے نبی پاک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جوان کھانا کھا رہے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا کھانا سجے ہاتھ نال کھانا ہے، اپنے سامنے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ اے جوان کھبے ہاتھ نال کھانا پیا کھاندا وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا، امام کائنات نے بڑی محبت نے فرمایا اے جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے، کھبے ہاتھ نال نہیں کھائی دا، سجے ہاتھ نال کھانا کھا۔ انہوں میرے پیغمبر دی گل چنگی نہ لگی، میرے پیغمبر دا سمجھانا چنگا نہ لگا، جویں مصطفیٰ دے امتی نو نبی پاک دی حدیثاں چنگیاں نہیں لگدیاں، اپنے قبیلے نو راضی کرنے واسطے، اپنے خاندان نو راضی کرنے واسطے، اپنا حسب تے نسب بڑھان واسطے، اپنے پتر دی شادی تے ڈھول ٹمکا کرنے واسطے پیغمبر دی حدیثاں انکار کر دیندا وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی دے، کھبے نال نہیں کھائی دا۔ انہوں پیغمبر دی گل چنگی نہ لگی، انہیں غصے نال جواب دیتا، انہیں آکھیا جی میں تے کھبے ہاتھ نال کھانا ہے، میرا سجاد کام نہیں کردا، میرا سجاد کام نہیں کردا، حالانکہ سجاد بالکل ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک دی حدیث تے انکار کر دیتا، آکھیا میں کھبے ہاتھ نال کھانا وے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانا اگر تیرا سجاد کام نہیں کردا اللہ کرے پھر آج دے بعد تیرا سجاد کام ہی نہ کرے، آج دے بعد تیرا سجاد کام نہ کر سکے۔ صحابہ بیان کر دینے پھر ساری زندگی جوال سجا ہاتھ نہیں ہلا سکیا۔ پہلی بات عرض کیجئے پیغمبر دی حدیث آ جائے قبیلہ چھڑنا پہ چھڑ دے، برادری چھڑنی پہ چھڑ دے، مسلک چھڑنا پہ چھڑ دے، امام چھڑنے پین چھڑ دے، مقتدی چھڑنے پین چھڑ دے، بیلی سجن چھڑنے پین چھڑ دے، مگر سونے پیغمبر دی حدیث دے انکار نہ ہوئے، کیونکہ مالک کائنات فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے اور آؤ اپنے عنوان وال بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جدو کھانا کھانے کھانا کھان لگیاں پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھان لگیاں لے کر بندہ بھول گیا، بیلیاں وچ بیٹھا سی کھانا آیا گلاں کردیاں کھانا شروع کر دیتا، یا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یا بھوک بہت ہی لگی سی دے بسم اللہ ہی بھول گیا، جلدی جلدی کھانا کھان لگ گیا وے، درمیان اندر یاد آیا میں تے بسم اللہ نہیں پڑھی، آخر اندر یاد آیا میں تے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور بندہ کی کرے گا، اور بسم اللہ تے شروع تو پڑھنی سی، بندہ بھول گیا نہیں پڑھ سکیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنی دیر تک بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا انی دیر تک شیطان ایدے نال بیٹھ کے کھانا کھاندا رہندا ہے، ایدے کھانے اندر بھی برکت نہیں ہوندی۔ جدو بندہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کہہ کر کے نس جاندا ہے، الٹی کر کے نس جاندا ہے، اللہ دے کھانے وچ بھی برکت فرما دیندا ہے۔ اس وجہ تو کھانا کھان لگیاں پڑھی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن بندہ بھول گیا، درمیان اندر پہنچیا تے یاد آیا میں تے بسم اللہ پڑھنی سی، آخر اندر پہنچیا تے یاد آیا میں تے بسم اللہ پڑھنی سی، اور بندہ کی کرے گا جدو یاد آئے ادو پڑھ لوے بسم اللہ اولہ و آخر
آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ میرے کھانے دے اول بھی اللہ دا نام میرے کھانے دے آخر تے بھی اللہ دا نام اللہ دے کھانے اندر برکت بھی فرمائے گا اللہ دا پڑھنا قبول بھی کرے گا کیونکہ بندہ کدے بولو بندہ کدے بھول بھی تے جاندے سچ فرمایا مالک کائنات نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب پھر کہہ دیو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جائے پھر اپنی مرضی کرنی اچھی بولو اپنی مرضی کرنی نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ مسجد اندر آئے ناپاک بندہ مسجد اندر داخل نہ ہوئے ناپاک بندہ اگر کپڑے ناپاک نے کپڑے پاک پہن کے آوے اگر جناب نہ وجود ناپاک کے غسل نہیں کیتا غسل کر کے مسجد اندر آوے ناپاک وجود لے کے اللہ دے پاک کار اندر نہ آوے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ دے کار اندر سونے مالک دا ذکر ہنداوے اس رب دے ذکر تو کوئی کسی نہ روکے اللہ دے کار اندر رب دا ذکر ہی ہونا چاہیے رب دا ذکر کرنے واسطے زبان بھی پاک ہونی چاہیے رب دا ذکر کرنے واسطے وجود بھی پاک ہونا چاہیے رب دا ذکر کرنے واسطے لباس بھی پاک ہونا چاہیے لیکن بندہ بھول گیا بندہ جو بھولنا رہا ہے غسل کرنا سی یاد نہیں رہا اللہ دے کار اندر آ گیا وے آ کے وضو کیتا نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھدیاں یاد آیا میں تے غسل نہیں کیتا غسل کرنا سی اور نبی پاک نے روکے ہے ناپاک وجود لے کے اللہ دے کار اندر نہیں آنا اے آ گیا اللہ دے کار اندر بھی آ گیا وضو بھی کر لیا نماز اندر بھی کھڑا ہو گیا وے ہن یاد آیا میں غسل کرنا سی غسل نہیں کیتا اور بندہ کی کرے گا یہ بدلے اندر نفل پڑھنے پہن گے یہ بدلے اندر روزے رکھنے پہن گے یہ بدلے اندر یتیماں نو کھانا کھلانا پے گا کی کرنا پے گا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز فجر دی نماز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال نے اذان آکھیے تکبیر دا ٹائم ہویا جماعت دا ٹائم ہویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے نے انج صفاں بن گئیاں نے میرے پیغمبر بھی آئے وضو کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے کھڑے ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر آکھیے ادھر تکبیر مکمل ہو گئی امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ ایتھے ہی کھڑے رہے آجے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر دوبارہ حجرہ پاک اندر چلے گئے نے اے ساڑھے امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جاویں اسی فتوے جاری کر دینے ہیں ساڑھے کاری صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جاویں اسی گلنا کرنی ہیں شروع کر دینے ہیں یہ جدہ مولوی نہیں رکھنا یہ مولوی سانو نہیں چاہیے تو انہوں کی پتا کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے کسی عالم دا دل نہیں کرتا کہ نماز لیٹ ہو جاوے لیکن کسی نہ کسی پریشانی دی وجہ تو اگر 2 منٹ امام لیٹ ہو گیا وے تو عمل دا مظاہرہ کرو اعلیٰ اخلاق دا مظاہرہ کرو اعلیٰ کردار دا مظاہرہ کرو اپنے امام مسجد تے غصہ نہ کریا کر اپنے امام مسجد نو برا بلا نہ کھیا کر اپنے امام مسجد نو کوریاں نہ پایا کر اپنے امام مسجد دا گلا نہ کریا کر اپنے امام مسجد نو حسد دے بغض نہ کریا کر ہو سکدا وے کل نو میت تیری ہوے اے کوئی امام اوتھے ہاتھ بن کے سفارش کردا ہوے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعفہ واعف عنہ کل نو اے کوئی امام تیری میت تے کھڑا ہو کے سفارش کردا ہوے اللہ پاویں میرے نال لڑدا رہیا اللہ پاویں میرے نال جھگڑدا رہیا اللہ پاویں میرے عیب کردا رہیا پر میں تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے عرض پیا کرنا وا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا امام مسجد نال غصہ نہ کریا کرو توجہ کرنا غور کرنا
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کار گئے نے، صحابہ نے غصہ تے نہیں کیتا، نبی پاک تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے، صحابہ کرام اوویں کھڑے نے، میرے محبوب پیغمبر مصلی تے آئے، راوی بیان کردا وے امام کائنات دے سر دے اندروں پانی دے قطرے ٹپک رہے سن، سونے پیغمبر نے جماعت کرائیے، صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھیے، نماز پڑھن دے بعد صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا پہلے کدے اج نہیں ہویا تکبیر ہو جاوے، تکبیر دے بعد تسی گھر ٹر جاؤ، اج تکبیر دے بعد گھر کیسی خیر ہے نا۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ جدو بلال نے تکبیر کہہ لئی، جدو میں مصلی تے آ گیا ادو مینوں یاد آیا میں تے غسل جنابت کرنا سی، دوبارہ گیا وہاں غسل کر کے آیا وہاں، ہن پتہ چل گیا اوے نوجوانوں پتہ چل گیا اگر بندہ بھول کے آ جائے غسل نہیں کیتا، بھول کے آ گیا مسجد دے اندر، مسجد اندر وضو کر کے داخل ہو گئے یا نماز پڑھ رہے ہیں، جتھے یاد آیا اتھے سلام پھیر دے، فوراً چلا جائے غسل کر کے دوبارہ آ جائے، جڑا پہلے آیا سی اللہ دی غلطی معاف کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ سچ فرمایا مالک کائنات نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، اگر بندہ نماز اندر بھول جائے، نماز اندر نماز پڑھتا پیا، نماز پڑھتے ہیں ہن دکاندار مسجد اندر آیا یا کوئی پریشان بندہ مسجد اندر آیا، نماز اندر کھڑا وے، نماز پیا پڑھدا ہے، خیال کردا ہے فلانے بندے کو 500 لینا سی، فلانے بندے نے ادھار چینی لئی سی اجے نہیں دیتی، فلانا بندہ لڑ کے گیا سی، فلانی جگہ تے فوتگی ہوئی سی، اتھے جانے ساریاں گلاں کتھے یاد آؤندی ہیں؟ نماز کھڑا ہے، او یار فلانے بندہ تے میں نہ لڑیا ہوئے ادھے صلح کرنی، او فلانی فوتگی ہوئی سی تے او اتھے جانا سی تے یاد ہی نہیں رہا، وہ نماز پڑھ دیا پھر خیال ہو میں تے نماز بھی پڑھنا، کنیاں ہو گئیاں نے، 4 ہو رہی ہیں نہیں 3 ہو گئی ہونی، شاید 2 ہی ہوئی ہون، اور سوچی جاندہ ہے پر یاد آ رہا، بولو یاد ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، بندہ جو بھولن ہار ہے بھول جاندا ہے، نماز پڑھدیاں بھول گیا میں 4 پڑھیاں نے یا 3 پڑھیاں نے یا 2 پڑھیاں نے، ہن بندہ کی کرے گا؟ سلام پھیر کے دوبارہ شروع کر دے گا یا جنیاں پڑھیاں نے انیاں پڑھ کے سلام پھیر دے گا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ بھول جائے انہوں یاد نہیں آ رہا میں 3 پڑھیاں نے، یاد نہیں آ رہا میں 4 پڑھیاں نے، یاد نہیں آ رہا میں 2 پڑھیاں نے، یاد ہی نہیں آ رہا، یہ بندہ انج کرے 1 رکعت اور پڑھ لوے، 1 رکعت اور پڑھ لوے، 1 رکعت اور پڑھ کے آخر اندر تشہد پڑھ کے درود پڑھ کے آخر دعاواں ساریاں پڑھ کے آخر دے اندر سجدہ صاحب کرے، سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے وے، انہیں 3 پڑھیاں تے پھر بھی، انہیں 2 پڑھیاں تے پھر بھی، انہیں 4 پڑھیاں تے پھر بھی اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ توجہ کرنا توجہ، اگر بندہ بھول جائے، بندہ جو بھولنا رہے اے تے نماز وچ بھول گیا تے نماز وچ یاد آیا کہ میں بھول گیا ماں، انہیں آخر تے سجدہ صاحب کیتا، سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیتا وے، اگر بندہ نماز دیاں 2 رکعات پڑھ کے سلام پھیر دے وے، سلام پھیرن دے بعد یاد آیا جدو سلام پھیر دیتا میں 4 پڑھنیاں سن 3 پڑھیاں نے، جدو سلام پھیر دیتا ادو یاد آیا میں 4 پڑھنیاں سن 2 پڑھیاں نے، ہن بندہ کی کرے گا؟ یا بس اوقات جنداوے مغرب دی نماز ہو رہی ہے، مغرب دی نماز پڑھتے ہیں عالم صاحب نے 2 رکعت پڑھ لیاں نے، تیسری رکعت باتے کھڑے ہوئے نے، بندہ آ کے دنال مل گیا 1 رکعت ہی پڑھی ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیتا، پیچھے مقتدی نے بھی سلام پھیر دیتا، سلام پھیرن دے بعد اطمینان نال
بیٹھ گیا پھر یاد آیا میں تے ایک پڑھی ہے تین پڑھنیاں سن جدو سلام پھیر دیتا ہے ہن کی کرے گا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز مدینہ منورہ پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیرہ کیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے نے امام کائنات نے جماعت کرائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت فرض پڑھایا کر دے سن آج میرے پیغمبر نے 2 فرض پڑھائے نے توجہ میرے ور رکھنا ملا پر دیو باسیو ادھا کے تو آنے والے ہو معزز مہمانوں بندہ پلن جوہار ہے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھائے نے 2 فرض پڑھا کے میرے پیغمبر نے سلام پھیر دیتا امام کائنات اٹھے اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے صحابہ اتنے با ادب سن اتنا احترام کرنے والے سن اتنا خیال کرنے والے سن بحث نہیں کی تھی جھگڑا نہیں کیتا جدو پیغمبر اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے آج دا کوئی مولوی ہوندا میرے ول تکنا آج دا مولوی بھول جاندا 100 سوال ہونا سی مولوی صاحب تہاڈا دھیان کتے سی مولوی صاحب نماز وچ کتے دور گئے سو مولوی صاحب تسی نماز بھول جاندے ہو تہاڈا بھی کوئی نہیں حال اوے انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں امام کائنات نے 2 فرض پڑھائے نے نبی پاک نے سلام پھیرے آؤ اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے جدو نبی پاک حجرے پاک اندر چلے گئے صحابہ آپس اندر بحث کرنے لگے نے بعض صحابہ آکھدے نے نبی پاک آج بھول گئے نے بعض صحابہ نے آکھیا نہیں امام کائنات بھول نہیں سکدے نماز ہی کم ہو گئی ہے نماز ہی کم ہو گئی ہے صحابہ آپس وچ بولن لگے آوازاں اونچی نکل گئیاں بلند نکل گئیاں نبی پاک حجرے تو باہر آئے آقا فرماندے نے کہاں دا جھگڑا پہ کرتے ہو صحابہ عرض کرتے نے سونیاں بھلا اے تے دسونا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ نہ ہی میں بھولے آواں نہ نماز کم ہوئی ہے نہ ہی میں بھولے آواں نہ نماز کم ہوئی ہے صحابہ عرض کرتے نے سونیاں پہلے تسی 4 فرض پڑھایا کر دے سو آج 2 فرض پڑھا کے سلام پھیر دیتا جے امام کائنات نے سارے صحابہ وال تکیا سارے نے ادب نال سر کھلایا جی سونیاں آج تسی 2 فرض پڑھائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیغمبر دوبارہ مصلی تے کھڑے ہو گئے امام کائنات نے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی تے دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی اس سے اذان تے اس سے تکبیر تے میرے پیغمبر مصلی تے آ گئے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے امام کائنات نے دوبارہ 4 نہیں پڑھائیاں جیڑیاں رہ گئیاں سن 2 جیڑیاں رہ گئیاں سن میرے پیغمبر نے وہ 2 رکعت پڑھائیاں نے 2 رکعت پڑھا کے آخر اندر نبی پاک نے سجدہ صاف کیتا سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیتا امت نو سبق دیتا اگر تسی بھول جاؤ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے وہ یا 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے وہ بعد اندر یاد آئے میری 1 رکعت رہ گئی یا 2 رہ گئیاں جلدی اٹھو اپنی نماز مکمل کرو نماز مکمل کر کے آخر اندر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیو اللہ تہاڈی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے اوے بولو بندہ کدے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب جی بھول جائیے تے پریشان ہونا کیونکہ بندہ کدے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے اچھی کہہ دے سبحان ایک کمپنی دے نویں شیر نے ماڈل 2022 گد کے کہا سبحان اللہ خدا دے بندے خدا تو ڈر دے وے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے وے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے ظلم کسے تے کریں دے نہیں گر دیاں دے حق جو مریں دے نہیں گر ظلم کسے تے کریں دے نہیں گر دیاں دے حق جو مریں دے نہیں گر تے ماں تے پیو نا لو نہیں ہو لڑ دے
ماں تے پیو نال او نہیں او لڑ دے تے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے زنا شرابہ تو دور رہیں دے زنا شرابہ تو دور رہیں دے یتیمہ غریباں دے لاگے بہن دے تے دم خدا دا او رہیں دے بھر دے دم خدا دا او رہیں دے بھر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے پھر کہہ دیو سبحان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا کی عنوان سی اچھی بولو بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت کرنے والے آؤ اگر بندہ بھول جائے یعنی عشاء دی نماز پڑھنا بھول جائے بندہ آیا سفر کر کے آیا دکان تو واپس آیا کام تو واپس آیا زمیندارے تو واپس آیا مغرب دی نماز پڑھیے مغرب دی نماز پڑھ کے بندہ سو گیا تے ستیاں 2 بجے آنکھ کھلی 3 بجے آنکھ کھلی فجر دی اذان آن والی ہے اور بندہ کی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر آئے امام کائنات نے مغرب دی نماز پڑھائی مغرب دی نماز پڑھا کے پیغمبر اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز دا انتظار پہ کر دینے تے نبی پاک نو نیند آ گئی آپ تھکے سن سونے پیغمبر نو نیند آ گئی ادھر عشاء دی اذان دا ٹائم ہویا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیے اذان دے بعد جماعت دا ٹائم ہویا وے مسجد نبوی صحابہ کرام دے نال پار گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے مسجد پار گئی صحابہ کرام دے نال تے نبی پاک نہ آئے عشاء دی نماز پڑھان واسطے میں صدقے جاما قربان جاما صحابہ نے جا کے بوا نہیں کھڑکایا انتظار کر دے رہے عمر بیان کر دینے تاکہ اسی سو کے اٹھ گئے پیغمبر نہیں آئے پھر سو گئے دوسری مرتبہ پھر سو کے جاگے نبی پاک نہیں آئے پھر حضرت بلال گئے حضرت بلال عرض کر دینے سونیا نماز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے امام کائنات نے وضو کیتا اب دی رات دا ویلا ہو گیا ہے نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا جمیں کئی ملاق دینے آج دی فجر کال دی فجر دے نال آج دی ظہر کال دی ظہر دے نال آج دی عصر کال دی عصر دے نال آج دی مغرب کال دی مغرب دے نال آج دی عشاء کال دی عشاء دے نال آج تواڈے فیصلہ آباد وچ کئی پمفلٹ بھی بانڈ رہے نے اپنیاں قضا نمازاں ساڈے کولوں پڑھواؤ اپنیاں قضا نمازاں 5000 روپیہ فی کا سونا لائے 5000 دیو دے تواڈیاں جڑیاں رہ گئیاں نے مولوی صاحب پڑھ دینے کیا بات ہے یہ نویں طریقہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسیاں خرافات تو محفوظ فرمائے اسے لئے دی اسی فخر کرنے ہاں کہ اسی اہل حدیث ہاں اسی کوئی نواں کام کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں آکھے آؤ آج عشاء لیٹ ہو گئی ہے کل عشاء نال پڑھا گے میرے پیغمبر ادھی رات دا ویلا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا او کوئی جڑی اذان پہلے ہو گئی سی او صحیح اذان تے میرے پیغمبر مصلی تے آ گئے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی او صحیح اذان تے نبی پاک مصلی دے آئے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیرہ کی میرے پیغمبر نے امامت کرائی عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے جدو میرے پیغمبر نے سلام پھیرے آوے آقا فرما دینے میرے صحابہ اگر میری امت شاق نہ گزر داؤ اگر میری امت واسطے اوکھا کام نہ ہنداؤ اگر میری امت نو مشکل نہ جان دی میں اپنی امت نو آڈر کر داؤ عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو پتہ چل گیا زمیندار بندہ تھک کے آیا سو گیا دکاندار تھک کے آیا سو گیا وکیل وکالت تو واپس آیا تھک کے آیا سو گیا جدو سو گیا عشاء لیٹ ہو گئی جدو بھی اٹھے جدو بھی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کے عشاء پڑھ لوے اللہ ایدی لیٹ پڑی بھی قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے
بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اگر فجر دی نماز پڑھنا بھول جائے فجر دی نماز نیند آ گئی بندہ سو گیا لیٹ ہو گئی تے ساڈے آئے جاندے نے بازو ہن تے نہیں پڑھی جانی ہن تے اج دی فجر لنگ گئی ہے ہن کوئی فائدہ نہیں 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 بندہ عادی مجرم نہ ہوے روزانہ 10 بجے اٹھن والا عادی مجرم نہ ہوے روزانہ 12 بجے اٹھن والا روزانہ فجر جماعت نال پڑھدا ہے با جماعت ادا کردا ہے اج بھی سون لگیا ارادہ کیتے میں فجر با جماعت پڑھاں گا جماعت دے نال پڑھاں گا لیکن نیند دا غلبہ آ گیا بندہ سو گیا دیر نال اٹھیا دیر نال جدوں اٹھیا تے سورج نکل چکے ہے ہن بندہ کی کرے گا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کے جنگ تے گئے امام کائنات اللہ نے فتح نصیب فرمائی کامیابیاں نصیب فرمائیاں نے مال غنیمت اٹھایا صحابہ اکرام نو نہ لیا نبی پاک واپس آ رہے نے اپنے شہر مدینہ وال نبی پاک واپس آ رہے نے چلدے ہیں راستے اندر خندیرہ چھا گیا صحابہ بھی تھکے سن آقا فرماتے نے میرے صحابہ اسے مقام تے پڑاؤ ڈال لو ایتھے آرام کرو نا صحابہ اکرام اسے مقام تے بیٹھ گئے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا فجر دی اذان بھی آکھے گا فجر دی نماز ٹائمی جگائے گا سارے صحابہ تھکے سن کوئی نہ بولے آقا فرماتے نے یا بلال اوے بلال میرے یار جی سونے کیا ڈرے بلال تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے واہ بلال تیری عظمت دے کیا کہنے واہ بلال تیرے شان دے کیا کہنے واہ بلال تیرے مقام دے کیا کہنے میرے مصطفیٰ نے بھی رنگ نہیں ویکھے نبی پاک نے ایمان ویکھے ہے اللہ نے بھی رنگ نہیں ویکھے اللہ نے ایمان ویکھے ہے اس لیے دیا کہ اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آقا فرماتے نے بلال تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے فجر دی اذان بھی تو آکھنی ہے نماز ٹائمی تو جگانے سونے جند جان بھی حاضر ہے فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی و علا کلی شیء ما عندی سونے میں حاضر ہوں سارے صحابہ بھی سو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سو گئے حضرت بلال نے اٹھ دے کچاوے دے نال ٹیک لائیے اے جو مشرق دی طرف اپنا روکی تاوے حضرت بلال انتظار پہ کر دینے جمعی فجر دی اذان دا ٹائم ہوئے گا میں اذان بھی آکھاں گا نبی پاک نو بھی جگاواں گا بلال انتظار پہ کر دینے صحابہ اکرام سو گئے ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا جدو ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا جتھے یار سو گئے اتھے بلال بھی سو گیا جتھے سونے مصطفیٰ سو گئے اتھے حضرت بلال بھی سو گئے کیونکہ جناب بلال بھی تھکے سن ستیاں فجر لنگ گئی اذان لنگ گئی جماعت لنگ گئی کئی بیلی آگدے نے سورج نو واپس پلٹنا پیا سورج واپس آ گیا نانا انج دیاں گلاں نہ کریا کرو حضرت بلال بھی سو گئے صحابہ اکرام بھی سو گئے میرے مصطفیٰ بھی سو گئے حتیٰ کہ صبح دا سورج نکلیا سورج دیاں کرنا روخ مصطفیٰ نال ٹکرائیاں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر جاگے امام کائنات نے فوراً کیا ہو بلال ہو بلال ہو بلال حضرت بلال تڑپے جاگے اٹھے تے دوڑے نبی پاک دے کول آئے نے آقا فرمان دے نے بلال تیری ڈیوٹی لگائی سی فجر دی اذان بھی آکھے گا جماعت ٹائم ہی اٹھائیں گا بلال کتھے رہ گئے ہیں اذان بھی نہیں ہوں آکھی جماعت ٹائم ہی نہیں ہوں جگایا گال کی بن گئی وجہ کی بن گئی حضرت بلال محبت دینا جواب دیں دینے سونے جیڑی چیز تواڈے تے غالب آ گئی او کوئی چیز میرے تے غالب آ گئی صحابہ بھی تھکے سن تے میں بھی تھکے آسان میں کوشش تے بڑی کی دی جاگدہ رہا پر پتہ ہی نہیں لگے آنکھ کدو لگ گئی پتہ ہی نہیں لگے نیند کدو آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا سورج نکل آیا ہے اور آج دی فجر تے کال نال پڑھاں گے نبی پاک نے اے بھی نہیں آکھیا جلدی جلدی وضو کرو نماز پڑھیے امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ جلدی کرو اپنی سواریاں تیار کر لو صحابہ کرام نے سواریاں تیار کی دیاں اپنا سامان اٹھایا ہے امام کائنات نے وادی چھڑی اگلی وادی اندر پہنچے امام کائنات نے آکھیا بلال اذان کہ سورج نکل چکے حضرت بلال نے اذان آکھی صحابہ کرام نے وضو کیتا
میرے مصطفیٰ نے بھی وضو کیتا، امام کائنات نے جماعت کرائیے، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، فجر دی نماز ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ وہ پچھلی وادی شیطان دی وادی سی، اس لئے تے فجر ٹائم جاگ نہیں آئی، وہ وادی شیطان دی وادی سی۔ وہ نوجوانوں بندہ عادی مجرم نہ ہوئے، عادی مجرم نہ ہوئے، بس ارادہ سی فجر جماعت نہ پڑھا گا، لیکن لیٹ جاگ آئی، 8 بجے اٹھیا 9 بجے اٹھیا، جدو بھی جاگیا لوکاں دے فتوے نہ ویکھے، پڑھنی انہیں تے قبول رب نے کرنی ہے، جدو بھی جاگیا فوراً اٹھ کے نماز پڑھ لوے، آج دی نماز کل دا انتظار نہ کرے، پتہ نہیں کل ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں کل دا دن ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا، آج دی قضا آج ہی ادا کر لوے، اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دا مہینہ ہے تے ایک نبی دا یار شروع تے روزے سن روزہ رکھے، حضور دا ٹائم ہویا تے یاد نہیں رہا، بھوک لگی تے گھر ویکھیا مال واوا پیا سی، رج کے کھا لیا۔ رکھیا کی سی؟ بولو کی رکھیا سی؟ ساڈے تے روزہ بھی نہیں رکھ دے تے جدوں کھاندے ہون تے کوئی ویکھ لے اوتھے روزہ نہیں رکھیا، دو لے میں بھول گیا ہاں۔ تے کئی بندے پورا سال تندرست ہوندے نے، رمضان وچ بڑیاں بیماریاں لگدیاں، باقی سارا سال فٹ رہندے نے۔ دعا کرو جو بیمار نہیں اللہ شفا عطا فرمائے، جو بہانے بناندے نے اللہ انہاں نوں بھی شفا عطا فرمائے۔ ساری کہہ دیو آج ہن بھول گیا تے کھا لیا، حالانکہ جدوں بندہ کھا لوے تے پھر روزہ رہندا، بولو تے صحیح نہیں، تے جدو رج کے کھا لیا نا پھر یاد ہو میرا تے روزہ سی۔ چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، عرض کر دے محبوب جی میں روزہ رکھیا سی تے میں کھانا کھا بیٹھا، ہن دسو میں کی کراں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار جان کے کھاتے ہی، اگر نہیں سونیا میں بھول گیا ہاں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جے بھول گئے ہیں تے پریشان نہ ہو، شام افطاری ساڈے نال کریں گا، اے زور ٹائم تینوں اللہ نے کھانا کھلایا ہے تے اللہ تیرا روزہ بھی قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے آخری بات توجہ، اگر بندہ جانور تے تکبیر پڑھنا بھول جائے، جانور تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے یا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانے توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنے، غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا قبول نہیں ہوئے گا، اللہ دے نام تے ذبح کرنے، لیکن انج بھی ہو جاندہ ہے اللہ دے نام تے ذبح کرنا بندہ بھول جاندہ ہے کسی پریشانی دی وجہ تو، مثال دے طور تے قربانی دا ٹائم ہوئے، مولوی صاحب بڑے بڑے جانور ذبح کیتی اللہ دے نام تے، ایک جانور کوڑا ہے ذبح کرنے واسطے، جدو گردن تے چھری چڑھان لگے جانور حرکت کرنے لگ گیا، جدو جانور حرکت کرنے لگ گیا مولوی صاحب نالے چھری چلا رہے ہیں، نالے کہہ رہے ہیں قابو کر لو قابو کر لو قابو کرو، پکڑو پکڑو پکڑو۔ اچھا ہن ذبح ہو گیا تے پڑھنا کی سی؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سی، تے کی پڑھ دیتا؟ قابو کر لو قابو کر لو۔ اچھا ہن مولوی صاحب کی کرن؟ ہن انہاں نوں کہن جناب تہاڈا باڑا چنگا سی، پورا 1.5 لاکھ دا باڑا بڑا پھر تسی لے آئی سے بھی چنگے سوادی پہن، تھوڑا جا مسئلہ بن گیا ہے بس تکبیر پڑھنی یاد نہیں رہی۔ پھر جو مولوی نال ہوئے گا نا میرا خیال ہے ستیاں بھی تکبیر ہی پڑھے گا، جٹ بندیاں دے چھوٹے بھی بڑے ترکڑے ہوندے، پھر یاد رکھے گا بھی میں تکبیر بھولیا سا، ساری عمر تکبیر نہیں بھولدا۔ تے کئیاں نے انج کیتا ہوندا ہے، میں صبح نکلیا شہر واسطے اکاڑے شہر رہے سی ادو تے ویکھیا نا تے او مرغیاں ذبح کرن والی جنہاں نے شادیاں تے دینے ہوندے نا گوشت دینا، او بڑا تیزی نال اس طرح ذبح کری جائے تے سٹی جائے کری جائے، تے میں انہوں کہا بھائی جی تکبیر بھی پڑھ لو، بھی اتنی تیز تکبیر تے پڑھی نہیں جاندی، تکبیر بھی پڑھ لیا کر۔ پر مولوی صاحب ایویں تتے ہو رہے ہو، آ ویکھو میں چھرے تے لکھوایا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لا لو صاحب چھورے تے اخے جی پڑھن لگیا دیر لگ دی، میں کہ چالے دے لکھیا جو ہے یہ بھول بھی گیا چھورا تے ہے نا، اوہ لکھنا نہیں پڑھنا ہے، کی کرنا ہے چھوریاں تے نہیں لکھانا۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا، بندہ ایماندار ہوئے، توحید پرست ہوئے، جتنے بھی جانور ذبح کیتے نے اللہ دے نام تے ذبح کیتے نے، اے بھی جانور ذبح کرنے لگے ارادہ سی میں رب دے نام تے ذبح کراں گا، اللہ دے نام تے ذبح کرن دا ارادہ ہے، لیکن کسی نہ کسی پریشانی دی وجہ تو تکبیر پڑھنا یاد نہیں رہا، جانور ذبح ہو گیا، ذبح ہون دے بعد وچ یاد آیا، چمڑی اتار دیاں یاد آیا، یا پیچھے ہٹیا تے یاد آیا، یا گوشت بنا دیاں یاد آیا، جدو بھی یاد آئے فوراً پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اے دے ہاتھ دا ذبح اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے حج کیتا، صحابہ کرام نے نال حج کیتا، ایک نبی دا یار ہے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرن دے بعد پہلے جانور ذبح کرنے نے، پھر سر دے بال مڑوانے نے۔ ایک نبی دا یار ہے، انہیں پہلے جناب نا پہلے سر دے بال مڑوائے پھر جانور ذبح کیتا، جدو الٹا کام کر لیا بعد وچ یاد آیا میں غلط کر بیٹھا ہاں، انج تے نہیں کرنا، دوڑدا میرے پیغمبر کول گیا وے، عرض کر دے سونیا میں ہلاک ہو گیا، محبوبہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا فرماتے نے کی کر کے آئے؟ سونیا میں پہلے جناب جانور ذبح کرنا سی، پھر سر دے بال مڑوانے سن، لیکن کام الٹ ہو گیا، تہاڈی حدیث دی مخالفت ہو گئی، میں پہلے اپنے سر دے بال مڑوائے نے پھر جانور ذبح کیتے۔ محبوبہ ہن دسو نا کی کرنا پائے گا؟ حج دوبارہ کرنا پائے گا، طواف دوبارہ کرنے پین گے، صفا مروا دی صحیح دوبارہ کرنی پائے گی، میدان عرفات اندر دوبارہ جانا پائے گا، کی کرنا پائے گا؟ امام کائنات فرماتے نے جان بوجھ کے کی دئی، اخے نہیں سونیا میں بھول گیا ماں۔ آقا فرماتے ہیں جی بھول گیا پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ سانو نیک اعمال کرنے والا بنائے، ساڑیاں کمزوریاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت نال معاف فرمائے، کیونکہ بندہ کدے آخر دائیں۔ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ احسان قاری قرآن حضرت مولانا محمد انعام اللہ عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے۔ میں اپنے آن والے معزز مہمانہ دا تہ دل دے نال مشغور ہاں، سٹیج دی زینت بننے والے علماء کرام اور جو قابل احترام معزز نیچے بیٹھے نے سامعین دے اندر، اللہ پاک تمام دی محبت نو قبول فرمائے۔ اور میں